صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا سر درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، کیا شخص رات کو پانی پیتے ہو؟ اگر پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کرو، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھایا کرو اور کم کھایا کرو۔ رات کو پانی نہ پیو، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پیئے۔ رات کو جلدی سو جائیں۔ رات کو جلدی سونے کے مسنون نماز پر سویا کریں۔ کسی سے صبح اٹھنے کے لیے کہا کریں کہ سویا کریں الارم لگا کر سوئیں، اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیزاری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں۔ نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہا کریں۔ فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں۔ اندرونی الارم لگائیں، یعنی اللہ سے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ مؤذن جو پانچوں وقت کی اذان دیتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر بے قراری انداز کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سینے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ ناظرین، مؤذن جس طرح اذان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اس طرح کا اس کو اجر بھی رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سے تمام پر بلند ہوگا، اس کو امتیازی نشان حاصل ہوگا۔ وہ سارے کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کی حق میں گواہی دے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رکعت باجماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، پس فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پائی اور عصر کی نماز باجماعت کا ثواب اس مسلمان نے پا لیا۔ عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپیٹ کر آتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والوں اور رخصت ہونے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے اس
کیے گئے، یعنی جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی بھی زحمت بھی نہیں ہوگی، بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے گی، تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ عصر اور فجر کی نماز میں سے تم سے چھوٹنے نہ پائے، اس کا خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب نے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکل جانا کے بعد نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت سے منع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔